بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وعلمنا رشدنا بفضلك يا أرحم الراحمين. الحمد لله آج اربعین نووی کے ہم آج انشاءاللہ ساتویں حدیث پر گفتگو کرنے والے ہیں انشاءاللہ، اور یہ بہت اہم حدیث ہے اور بہت چھوٹی حدیث ہے، یاد کرنے کے لیے بھی آسان ہے بہت. اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم آپ سب حضرات اب تک ہم جتنے بھی احادیث سے گزرے ہیں وہ سب آپ حضرات ان کو حفظ بھی کر رہے ہوں گے، کیونکہ یہ بنیادی احادیث ہے اربعین نووی میں. تو بہتر ہوگا اگر جو حضرات حفظ کر لیے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر حفظ نہیں کیے ہیں تو حفظ کر لیجئے. اور احادیث بھی بہت چھوٹے احادیث ہیں، سوائے حدیث جبرائیل کے، اس کو بھی آپ ٹکڑوں میں کر کے حفظ کر سکتے. تو یہ بھی بہت چھوٹی ہے اور بہت ہی اہم حدیث ہے. ہم اس سے پہلے امام نووی کے مقدمے میں دیکھے تھے کہ امام نووی فرمائے کہ کچھ علماء فرمائے ہیں کہ 2 یا 3 احادیث کے اطراف و اکناف اسلام گھومتا ہے، یعنی وہ 2 3 اگر آپ کو پتہ چل گئے، سمجھ میں آ گئے، تو آپ کو اسلام، آپ کا دین سمجھ میں آ گیا، آپ کو اس کا مغز آپ کو مل گیا. تو امام نووی آپ کی یہ حدیث جو ہے امام مسلم اپنی صحیح مسلم میں اس کو لائے ہیں، نقل فرمائے ہیں. تو وہاں پر آپ دیکھیے امام نووی کی شرح ہے، کمنٹری ہے صحیح مسلم پہ. امام نووی اس کمنٹری میں، اس شرح میں فرماتے ہیں کہ 2 3 احادیث ہو یا 4 احادیث ہو، جو بھی علماء فرمائے ہیں، میرے لیے یہ ایک حدیث کافی ہے، یہ اکیلی حدیث کافی ہے. اگر آپ کو اسلام سمجھنا ہے، دین کا مغز آپ کو اگر پانا ہے، تو یہ حدیث بالکل کافی ہے پورے طریقے سے. امام نووی فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی. تو تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اب تک کہ یہ بہت اہم ہے. اور جو دوسرے علماء فرماتے ہیں 3 4 احادیث میں سے ایک ہے یہ. تو اگر 3 4 احادیث کے اطراف و اکناف اگر اسلام کو دیکھنا ہے، اسلام کو سمجھنا ہے، تو 3 4 احادیث سمجھ لیے تو وہ دار و مدار اسلام کا ان پر ہے. تو ویسے یہ حدیث امام نبی فرماتے ہیں کہ اسی پر اسلام کا دار و مدار ہے. اگر آپ کو صرف یہ سمجھ میں آ گئی تو آپ کو اسلام سمجھ میں آ گیا. حدیث مبارکہ ہے عن ابی رقیۃ تمیم بن اوس الداری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال الدین النصیحہ قلنا لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم. رواہ مسلم. تو امام مسلم اس کو اپنی صحیح مسلم میں روایت فرمائے ہیں، اور اس کے راوی جو ہیں صحابی حضرت تمیم ابن اوس الداری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور یہ صحابی وہ صحابی ہیں جن سے ایک مشہور حدیث ہم سب جو جانتے ہیں، دجال کے متعلق ایک حدیث روایت کی گئی ہے، وہ حضرت تمیم بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے. آپ جا کر دیکھے تھے، مشاہدہ کیے تھے، وہ واقعہ پیش آیا تھا آپ کے ساتھ. تو الغرض آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی آپ عنہ یعنی آپ سے روایت ہے. آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحت، دین نصیحت ہے، دین نصیحت ہے. اب کیا مطلب ہے اس کا ہم آگے دیکھیں گے. تو ہم نے کہا، حضرت تمیم رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ پھر ہم نے کہا، عرض کیا سرکار دین نصیحت ہے، مطلب نصیحت کسی کو کرتے ہیں نا ہم عموماً. نصیحت کا مطلب ہم جو آج کل کی ہماری زبان میں ہم جو عام ہے، عام فہم جو زبان میں ہماری، ہم نصیحت یعنی کسی کو ایڈوائز کرنا. تو ہم عرض کیے دین نصیحت ہے تو کس کے لیے؟ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ تعالی کے لیے اور اس کی کتاب کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور تمام مسلمانوں کے ائمہ کے لیے، یعنی تمام مسلمانوں کے لیڈرز کے لیے، اور ان کے وہ عامتہم، اور ان کے جو عوام الناس ہے، عوام الناس کے لیے. تو ان سب کے لیے دین نصیحت ہے. اب
کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں بظاہر معنی دیکھا گیا تو سب سے پہلے دین نصیحت کیا مطلب؟ پھر اگر ہم بول رہے ہیں اللہ کے لیے نصیحت، رسول کے لیے نصیحت، کیا مطلب؟ کیا بندہ اللہ رسول کو نصیحت کر سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے مطلب۔ سب سے پہلے دین کیا ہے ہم کو سمجھنا ہوگا۔ تو دین کیا ہے ہم اس سے پہلے بھی سمجھنے کی کوشش کیے تھے حدیث جبریل میں، کہ دین کا مطلب کیا ہے۔ انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ حکم فرمایا ہے، انبیاء بھیج کر، رسول بھیج کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو ایک دستور عطا فرمایا ہے، جس کے تحت ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ اس سے بچو اور یہ عمل کرو، یہ فرض ہے، یہ حرام ہے۔ یہ تمام چیزیں کیوں بتائی گئی ہیں؟ تاکہ انسان ابدی طور پر خوش و خرم رہ سکے، تاکہ اس کو دنیا میں بھی وہ سرخرو ہو سکے اور آخرت میں بھی وہ خوش و خرم رہ سکے، ابدی طور پر، ازلی طور پر۔ تو یہ ہے دین۔ تو دین کا مطلب ہے کہ ہر وقت انسان کو اللہ تعالیٰ جو فرمایا ہے اس کے احکام کی پیروی کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کیوں کرنا ہے؟ تاکہ انسان دنیا میں بھی خوش ہو سکے اور آخرت میں بھی وہ نجات پا سکے۔ تو یہ دین ہے، ہمارا دین اسلام ہے۔ نصیحت کیا ہے؟ نصیحت جیسے ہم ابھی عرض کیے تھے کہ عموماً ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ نصیحت کسی کو ایڈوائز کرنا، کسی کو آپ سے مشورہ لیے تو آپ ان کو مشورہ کر رہے ہیں، جی ایسا نہیں، ایسا کیجیے، ایسا کیجیے۔ لیکن اگر نصیحت کو ایکچولی، یہ تو ایک عام فہم معنی مشہور ہو گیا سے ہے، لیکن اصل میں اگر آپ لغوی اعتبار سے جا کے دیکھیں گے کہ نصیحت کا مطلب ہے کیا، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ لغوی اعتبار سے، لنگوسٹیکلی، نصیحت کا مطلب ہے اخلاص، سنسیئرٹی، مخلص ہونا جسے ہم کہتے ہیں، اور تصفیہ، تصفیہ یعنی کوئی چیز کو صاف کرنا۔ صاف کرنے کا مطلب جیسے عموماً ڈکشنریز میں یہ مثال دی جاتی ہے، نصحت الاصل، یعنی میں جو بھی کچرا تھا شہد میں اس کو صاف کیا، تو شہد کو صاف کر دیا۔ یہاں پر بھی ایسے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اصل الغرض کیا ہے؟ نصیحت کا مطلب ہے اخلاص، سنسیئرٹی، دل میں اخلاص رہنا آپ کے، اور تصفیہ، صاف صفائی، اپنے آپ کی صاف صفائی، اپنی نیت کی صاف صفائی، سامنے والے کے لیے اچھا چاہنا۔ تو یہ مطلب کیا ہوا دین النصیحہ؟ کہ انسان، دین کا مطلب کیا ہے؟ صرف اور صرف اخلاص ہے، اور اپنے لیے اچھا چاہنا، سامنے والے کے لیے اچھا چاہنا، بس تصفیہ، سب کو صاف و پاک رکھنے کی کوشش کرنا انسان، اخلاص کے ساتھ، کوئی دوسرے کی غرض نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کر رہا ہے وہ جو بھی کر رہا ہے، اور ایک دوسرے کے لیے وہ اچھا چاہنا۔ تو کبھی بھی نصیحت کرنے کا مطلب، کسی کو ہم اگر کوئی نصیحت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں پوری ان کی اخلاص کے ساتھ، کہ سامنے والے کے میں جو بھی عرض کرنے جا رہا ہوں وہ ان کے لیے اچھی ہو۔ کوئی آپ سے مشورہ لیے تو آپ ان کو غلط مشورہ ہونا بلکہ نہیں دیتے، عمدن کوئی بھی نہیں دیتا، اگر کسی کی نیت خراب ہے تو دے سکتا۔ تو یہاں پر نصیحت کا مطلب سمجھ آ گیا کہ سنسیئرٹی، اخلاص دل میں۔ تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ ہم کو سنسیئر رہنا ہے۔ دین کا مطلب کیا ہے؟ سنسیئر رہنا، خود کے واسطے اچھا چاہنا۔ سنسیئرٹی کا مطلب یہی ہے، یہ بھی ہے کہ سامنے والے کے لیے اچھا چاہنا، بھلائی چاہنا، ہمارے لیے بھی بھلائی چاہنا، سب کے لیے بھلائی چاہنا۔ اور آبویسلی سامنے والے کو آپ ترجیح دیں گے، پرائیورٹی سامنے والے کو ہوگی، کیونکہ آگے اور ایک حدیث آنے والی ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لنفسه ما یحب لی، حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی بھی مومن، سچا مومن نہیں ہو سکتا، یا اس کا ایمان کمال تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ اپنے لیے، اپنے بھائی کے لیے وہ چیز نہ چاہ لے جو وہ خود کے لیے چاہتا ہے۔ تو سامنے والے کو ترجیح دینا ہے، اپنے آپ کو بعد میں رکھنا ہے، یہ ہے دین۔ تو صحابہ فرمائے، حضرت تمیم فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ہم عرض کیے سرکار، تو نصیحت کس کے لیے؟ اخلاص کے ساتھ ہم کو رہنا ہے، کہ تو کس کے لیے رہنا ہے؟ للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے نصیحت۔ تو یہاں پر کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ ہم کو اخلاص سے رہنا ہے۔ تو یہاں پر
محدثین فرماتے ہیں، جو شرح فرمائے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ سے نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی رسول اور انبیاء کو بھیجا ہے، ملائکہ، ان سب پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے ساتھ کسی کو نہیں ذات میں شامل کرنا، شرک نہیں کرنا، اس کے احکام پر عمل پیرا ہونا، جو وہ فرمایا ہے، حکم فرمایا ہے وہ کرنا، جس سے اس نے فرمایا کہ اجتناب کرو تو اس سے اجتناب کرنا، اور اس پر مکمل توکل رہنا۔ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا کرنے والا ہے، ہر چیز کا خالق ہے۔ عموماً کیا ہوتا ہمارے پاس، وہ یہ سب انسان ہیں، بلکہ کبھی الفاظ نکل جاتے ہیں انسان کے منہ سے، زبان سے، کہ کچھ بھی اگر مصیبت آ پڑی یا آفت آ پڑی تو کبھی نکل جاتا کہ میرے ساتھ ہی ہونا تھا، کیا یہ، کیا میں ہی ملا تھا وہ شخص کو، یا جو بھی ہو، کیوں میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، کوئی مشکل اگر آئی، میں بد نصیب ہوں، بدبخت ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، ایسے الفاظ انسان سے نکل جاتے ہیں۔ لیکن ہم جب عقیدہ بھی تھوڑا ہم سرسری جائزہ لیے ہیں عقیدے کا بھی، کہ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، یہ بھی نصیحت للہ میں ہی آئے گا کہ ہم کو ہمارے عقائد درست کرنا ضروری ہے۔ اگر نہیں پتا ہے عقائد تو پڑھنا علماء کے پاس رجوع ہو کر۔ تو جب ایسے الفاظ نکل جاتے، یہ سب کیوں نکلتے؟ کیونکہ عقیدے سے واقف نہیں ہے انسان، کیونکہ ہر چیز کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے ایسے الفاظ کبھی انسان کے زبان سے نکل جاتے ہیں کہ میرے ساتھ کیوں ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اگر ایسا ہوتا تو بہتر ہوتا۔ مثال کے طور پہ کسی کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ذہن میں کیا آتا، ارے میں ذرہ اگر بریک مار لیتا نا تو میرا ہاتھ نہیں ٹوٹتا تھا، اگر میں ذرہ وہ کر لیتا تو میں بچ جاتا تھا۔ ایسے قسم کے خیالات آتے ہیں اور کبھی زبان سے بھی نکل جاتے ہیں۔ ایسے خیالات ایمان کی کمزوری پر دلالت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم پڑھے عقیدے میں، اور حدیث جبل میں ہی پڑھے ہم، دوسری حدیث میں ہم دیکھے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ جو بھی تقدیر میں اچھا ہے کہ برا ہے، وہ سب ہمارے بنسبت ہے اچھا برا، اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز خیر ہی خیر ہے۔ کیونکہ اچھا برا صرف ہم کو سمجھ میں آتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اس کو پتا ہے وہ کیا کر رہا ہے۔ ہمارے لیے تو سب ہر چیز میں خیر ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز میں خیر ہے۔ تو یہاں پر ہم جب اگر کوئی کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا تو میں بچ جاتا تھا، تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے، آپ نادانستہ طور پر، انجانے میں، نادانی میں علم غیب کا دعویٰ کر دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کیا آپ کو پتا ہے اگر ویسا ہوتا تو ویسا ہوتا، کیا کیا ہو سکتا تھا آپ کو پتا ہے یا اللہ تعالیٰ کو پتا؟ ہم کو نہیں پتا، ہم کو کچھ بھی نہیں پتا۔ تو کبھی بھی ایسا نہیں کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے ہر چیز۔ تو جو بھی ہوا ہمارے ساتھ راضی رہنا، الحمدللہ رب العالمین، میں شکر بجا لاتا ہوں اللہ تعالیٰ کا، جو بھی ہوا میرے ساتھ اللہ کی مرضی تھی، وہ اس نے جو کیا کیا۔ سرکار کا بھی فرمان ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ایسا مت کہو کہ لو فعلت کذا لکان کذا و کذا، اگر میں ایسا کرتا تو ویسا ویسا ہو جاتا تھا، بلکہ کہو بل قل قدر اللہ، قدر اللہ وما شاء فعل، کہ اللہ تعالیٰ کی قدر تھی، تقدیر تھی، جو وہ چاہا اس نے کیا، اور میں راضی ہوں۔ ایسا کہو، ایسا مت کہو کہ میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، نہیں، ایسا مت کہو۔ سرکار فرمائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اللہ کی قدر تھی، اللہ کی تقدیر ہے، یہ اللہ کا ایک فیصلہ تھا، میں، اور وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، میں اس پہ راضی ہوں۔ ایسا کہنا چاہیے۔ تو یہ نصیحت للہ میں شمار ہوتا ہے اس کا، کہ ہم اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر توکل بھی رکھتے ہیں، اور جو بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ مصیبت بھی آ پڑے تو ہم شکر بجا لانا چاہیے، ایسا ہم کو ہمارا دین سکھاتا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال تو امام حسین علیہ السلام ہے۔ کربلا کے میدان میں جو واقعات پیش آئے، وہاں پر نہ صرف صبر کا امتحان لیا گیا بلکہ اس سے بھی زیادہ، لیکن آپ نہ صرف صبر کا مظاہرہ فرمائے بلکہ شکر بھی بجا لائے۔ تو وہ ایسے ایگزامپلس، آپ کی مثال پر ہم کو چلنا ہے۔
پھر آگے سرکار فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ولی کتابی ہی، اور کتاب کے لیے نصیحت۔ تو یہاں پر سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نصیحت کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہے کہ بندہ اپنے واسطے ہی خیر خواہی چاہ رہا۔ اللہ کے لیے نصیحت کا مطلب یہ ہے اپنے آپ کے لیے نصیحت، اپنے آپ کی بھلائی چاہنا۔ یہاں پر جو دیا گیا ہے سنسیئرٹی ہے، اور یہاں پر ایڈوائز دیے ہیں انہوں، ایڈوائز جو ہے یہ معنی تھوڑا درست نہیں ہوگا حدیث کے لیے، کیونکہ دیکھیے ایک اور چیز میں عرض کر دوں، بات نکل پڑی ہے تو ہم کبھی بھی احادیث میں یا قرآن میں کوئی گاڑے الفاظ اگر آ گئے تو ہم کہاں پر، جو اسپیشلی ہم عربی بھی پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، تو ہم کو پتا ہونا چاہیے کہ کوئی نیا لفظ آ گیا تو ہم کن کتابوں کی طرف جائیں گے۔ تو عموماً ذہن میں یہ خیال آ سکتا جی ہاں عربک ڈکشنری کو جائیں گے، ہم معجم استعمال کریں گے۔ نہیں، معجم جو ہے، ڈکشنریز جو ہیں عربی کے، ہم نارملی دوسرے کتب کے لیے استعمال کریں گے۔ کوئی فقہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں آپ، یا حدیث کی کتاب پڑھ رہے ہیں، اس کے لیے آپ، حدیث کی مطلب کوئی کمنٹری کی بات کر رہا ہوں، نارمل کتاب ادب کی کتاب پڑھ رہے ہیں، لٹریچر پڑھ رہے ہیں، اس کے لیے آپ کو کام آ جائیں گے۔ لیکن احادیث مبارکہ یا قرآن شریف کے اندر جو گاڑے الفاظ ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے خاص کتابیں تحریر فرمائی گئی ہیں علماء کی طرف سے۔ تو خاص کتب ایسے ڈکشنریز ہیں جو صرف اور صرف احادیث کے اندر کیا معنی مفہوم ہے، آپ تو پہلے تفسیر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تفسیر میں بھی آپ کو معنی مل جائے گا ایک حد تک، لیکن آپ کو اس کا پورا جائزہ لینا ہے، تجزیہ کرنا ہے کہ آخر یہ لفظ ہے کیا، کہاں سے آیا، کدھر سے آیا، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، اشتقاق کیا ہے، ڈیریویشن کیسا ہوتا ہے اس کا۔ تو اس کے لیے آپ ڈکشنری نہیں بلکہ خاص کتابیں ہیں حدیث کے لیے لکھی گئی ہیں، حدیث کی ٹرمز کے لیے جو سرکار فرمائے ہیں خاص الفاظ۔ کئی حدیث میں آپ دیکھیں گے صحابہ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں سرکار یہ لفظ کا مطلب کیا ہے، تو اس کے لیے آپ کو وہ کتابوں کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ ویسے ہی قرآن کے لیے بھی خاص کتابیں ہیں، ان کی طرف آپ کو وہ کتابوں کی طرف رجوع کرنا پڑتا۔ تو دو میں نام لے لیتا ہوں کتابوں کے، المفردات لالفاظ القرآن، امام راغب الاصفہانی کی کتاب ہے یہ آپ کو پورے قرآن کے جو بھی الگ الگ الفاظ ہیں، مشکل الفاظ، ان کی ڈکشنری ہے۔ کئی ڈکشنریز ہیں، اس میں سے یہ سب سے مقبول ہے، المفردات لالفاظ القرآن لراغب الاصفہانی۔ اور احادیث کے لیے امام ابن اسیر گزرے ہیں محدث، ان کی کتاب ہے النہایہ فی غریب الحدیث یا فی غریب الاثر، یہ کتاب کا نام ہے، دی اینڈ مطلب آخری کڑی ہے نام اس کا، النہایہ، دا الٹیمیٹ، سمجھے آپ، الٹیمیٹ بک۔ تو النہایہ فی غریب الحدیث یا فی غریب الاثر اس نام ہے ایسا۔ تو یہ دو کتابیں، ایک قرآن کے لیے اور حدیث کے لیے۔ تو یہاں پر جو میں بات نکل پڑی تھی، ایڈوائز جو ہے نا، یہ صحیح ترجمہ نہیں ہوگا حدیث کے لیے، بلکہ حدیث کے لیے یہاں پر سنسیئرٹی ٹھیک ہے، یا نہیں تو شوئنگ کنسرن، ہیونگ کنسرن، سامنے والے کے لیے بھلائی چاہنا، یہ مطلب ہے نصیحت کا، سامنے والے کے لیے بھلائی چاہنا۔ تو ہم آگے بڑھتے ہوئے للہ سمجھ میں آ گیا کہ بندے اپنے آپ کے لیے ہی بھلائی چاہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے نصیحت للہ کا مطلب ہے خود کے لیے بھلائی چاہنا، ہماری آخرت کے لیے بھلائی چاہنا۔ اور پھر ولی کتابی ہی، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے لیے نصیحت، کیا مطلب نصیحت کرنا کتاب کے لیے؟ اس کا مطلب ہوا اللہ تعالیٰ کی کتاب پر مکمل ایمان لانا، نہ صرف ایمان لانا بلکہ ہمارا فریضہ ہے، خاص طور سے آج کے زمانے میں ہم کو سمجھنا چاہیے، ہم کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ معجزہ کیوں ہے، معجزہ ہے، سن لیے جی بالکل، بڑے فرمائے، بزرگ فرمائے معجزہ ہے، اور الحمدللہ میں ایمان لا لیا معجزے پہ، یہ کافی نہیں ہے آپ کے واسطے۔ خاص طور سے آج کے پرفتن زمانے میں ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ آخر یہ کتاب معجزہ کیوں ہے، خالی پڑھنے سے کہ ہم کو سمجھ میں آتا ہے۔ ہم انشاءاللہ سیرت میں پڑھیں گے کہ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب بھی قرآن تلاوت فرماتے تھے تو ایسی کیفیت پیدا ہوتی تھی کفار مکہ پر، جو صحابہ تھے وہ تو مسلمان بن گئے سن کر تلاوت کو، لیکن جو کفار مکہ تھے ان کو تو ایسا مزہ آتا تھا، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بھگا دیتے تھے
मत सुनो तुम, वरना तुम भी बन जाते मुसलमान, तुम मत सुनो, तुम चले जाओ यहाँ से। और फिर क्या होता था, आप देखिए असल कुफर की ये हद है, ये इनको चोटी पर है, कुफर की चोटी पर है ये। सबको भगाते थे, घर वालों को तो भगा दिए, लेकिन खुद जाकर तिलावत सुन रहे हैं खामोशी से, क्योंकि एक अलग लुत्फ है उसमें, एक अलग मजा है उसमें। तो ये आज हम ये, क्योंकि हम अजमी हैं, और इवन जो आज के अरब हैं वो खुद, क्योंकि उनकी जुबान पहले की वैसी नहीं रही, उनको खुद अरबी सीखना पड़ता है आज, क्लासिकल अरबिक। तो आज हम ये नहीं समझ सकते कि आखिर ये क्या मौजज़ा है जिसकी वजह से कुफार मक्का ऐसा अमल किए, सहाबा मुसलमान बन गए। हजरत उमर का मशहूर वाक़या है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप कुरान की तिलावत सुनकर मुसलमान बन गए। तो आखिर आखिर है क्या है मौजज़ा। हम तफसीर में सुनते हैं एजाज कुरान, एजाज कुरान, इनइमिटेबिलिटी ऑफ द कुरान। कुरान चैलेंज करता है कि कुरान के जैसी कोई चीज़ नहीं हो सकती। वो ज़माने के शुआरा को चैलेंज किया गया, कुरान चैलेंज करता है कि तुम लेकर आओ एक आयत, एक सूरा लेके आओ, और कोई भी नहीं कर सका वो चैलेंज पूरा। तो आखिर ये है क्या, ये समझना है ताकि हमारा ईमान मजबूत हो। और आज जो खास तौर से नसरानिया और मुस्तशरिकीन यानी ओरिएंटलिस्ट हजरात हैं, एथीस्ट, एथीज्म आज बड़ा उमड़ उमड़ के आ रहा, आज राइज पे है एथीज्म। हम आज समझ रहे हैं कि इस्लाम सबसे ज्यादा तेज फैलने वाला दीन है, बल्कि है बेशक है, लेकिन इस्लाम के ऊपर एथीज्म है, इल्हाद है, क्योंकि उसको दीन अदियान में शुमार नहीं किया जाता। तो बाहर दिखता ऐसा है कि इस्लाम सबसे तेज फैल रहा है, लेकिन असलन आप देखेंगे स्टैटिस्टिक्स, सबसे तेज फैलने वाला, मैं तो दीन ही कहूंगा, वो बोलते हैं कि वो कोई दीन नहीं है एथीज्म, लेकिन वो दीन है, और वो सबसे तेज फैल रहा है। और वो इस्लाम पर उंगलियां उठाते हैं, कुरान पर उंगलियां उठाते हैं कि कुरान में ये गलती है, फला गलती है। आप देखिए, हम उर्दू स्पीकर्स होकर, उर्दू जबान हमारी मादरी जबान है और अरबी से इतनी करीब है, हम नहीं सीखते अरबी, ये हमारी गलती है। हम कुरान समझने के लिए नहीं सीखते, लेकिन वो जो काफिर है, नसरानी है, उसकी अंग्रेजी है जबान, और वो अंग्रेजी का स्क्रिप्ट और अरबी का स्क्रिप्ट तो कोसों दूर है, बहुत दूर है। उसको अरबी सीखना पड़ता स्क्रिप्ट, हमको क्या है, उर्दू आती है, अरबी भी अपने आप आ जाती है आसानी से, स्क्रिप्ट सेम है, खत सेम है, हरूफ भी सेम है तकरीबन, लेकिन वो सीखता है, हदीस पढ़ता है, कुरान समझता है। क्यों? नुक्स निकालना है उसको, मुसलमानों को अपने दीन से फेरना है। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुमको, ये जो कुफार हैं, मुशरिकीन हैं, तुम्हारे साथ ये लड़ाई करते रहेंगे हत्ता कि वो तुमको अपने दीन से फेर दें, अगर उनके पास इस्तात है। तो ये बकरा में आए थे, तो वो तो करते रहने वाले हैं, हम सिर्फ हम समझने के लिए भी नहीं कर सक रहे। तो हमको चाहिए अल्लाह ताला कुरान को जिस जुबान में नाजिल फरमाया है वो जुबान को समझें, सीखें, ताकि हम किताब को समझ सकें, और किताब मुजज़ा क्यों है वो समझ सके। बलागा आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला अरबी के बाद। बलागा एक एस्पेक्ट है कुरान का, जो असल एजाज, इनिमिटेबिलिटी जो बात कर रहे हैं, पता चलता है कि कुरान क्यों कोई और इसकी, इसके मिसल के जैसा कोई क्यों नहीं कह सकता। तो ये सीखना ज़रूरी है। और कुरान की तजवीद, सही तजवीद के साथ सही मखारिज और हरूफ सीखना, ताकि जैसा कुरान को पढ़ना चाहिए कमा हक़्क़हू, हम उसको अदा कर सकें हक़ूक़ तक, और हमसे गलतियां ना हो कि हमारी नमाज फासिद ना हो। ये सब चीज़ें, तजवीद सीखना, कुरान सीखना, पढ़ना सही तरीके से पढ़ना, तलफ़ुज़ सही हो तजवीद के साथ, कुरान समझना, रोज़ तिलावत करना, और समझने के बाद न सिर्फ समझना बल्कि अमल पैरा होना, तफासिर पढ़कर उस पर अमल पैरा होना, और फिर सूरह असर के तहत दूसरों को भी तलकीन करना। और कोई भी अगर कुरान किताबुल्लाह की बेहरमती करेगा तो आवाज़ उठाना, चाहे वो इल्मी तौर पर आवाज़ उठाया या किसी और तरीके से, लेकिन आवाज़ उठाना ये है नसीहत ली किताबी ही, अल्लाह ताला की किताब के लिए नसीहत, भलाई चाहना, नसीहत का मतलब यहाँ पर ये है। और भी चीज़ें हैं, लेकिन इतना काफ़ी है, हमको ज़रूरी है। और फिर वली वली रसूली, और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए नसीहत करने का मतलब क्या है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना,
جیسی کرنی چاہیے. کوئی بے ادبی کوئی کرے تو اس کو بالکل بھی ہم ٹالریٹ نہیں کریں گے، چاہے اس کا علمی اعتبار سے جواب دینا ہو تو جواب دیں گے. کوئی کچھ بھی اگر انگلی اٹھائے، احادیث پر انگلی اٹھاتے ہیں آج کل اورینٹلسٹ یا ایتھیسٹ، علمی اس کا جواب دینا ہے، پہلے سیکھنا پڑتا اس کے لیے. بغیر سیکھے کر جواب دینے جائیں گے تو الٹا اپنے پیر پہ کلاڑی مارے ویسا ہو جاتا. ویسا نہیں کرنا ہے، علمی جواب دینا ہے اور ہمارے بچوں کو، ہمارے جنریشنز کو سکھانا ہے. کوئی اگر آ کے ایسا کہا، حدیث میں ایسا ہے، قرآن میں ایسا لکھا ہوا ہے، یہ بالکل امورل ہے، ایسے باتیں کیا، تو یہ کیسا جواب دینا اس کو، اس کا منہ بند کیسا کرنا ہے، اس کو دفن کیسا کرنا، زنا دفن کیسا کرنا، یہ سب چیزیں سیکھنا. اور علمی اعتبار سے نہیں تو دوسرے اگر طریقوں سے آپ کر سکتے ہیں مدد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کوئی بات کرا، کوئی کچھ کہا، تو وہ طریقہ بھی اختیار کرنا، جو ہو سکے اختیار کیجیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے محبت فرمائے ان سے محبت کرنا، یعنی اہل بیت اطہار سے محبت کرنا، صحابہ کرام سے محبت کرنا، اہل بیت کے بارے میں کچھ بھی غلط سلط نہیں کہنا، نہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنا. دونوں ایمان ہمارا جو ہے ایک پرندے کے ویسا ہے. ایمان ایک پرندے کے ویسا ہے. دو پرندے کے کیا ہوتے ہیں؟ دو پر ہوتے ہیں. ایک پر اہل بیت اطہار کی محبت ہے اور دوسرا پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اجمعین کی عظمت ہے. یہ دونوں کے بغیر کوئی ایک پر بھی نہیں رہا تو پھر ایمان کا پرندہ نہیں اڑ سکتا. تو یہ ضروری ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو فرمائے ہیں، آپ جو بھی فرمائے ہیں مکمل اتباع کرنا، صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہونا. عموماً آج کل ہمارے پاس یہ پرابلم ہو گیا ہے ہمارے طبقے میں کہ صرف بولنے کو میں عاشق رسول، لیکن بتانے کو کچھ بھی نہیں ہے، صرف زبان ہے. یہ سیاست دانوں کے ایسا ہو گیا، ہم بتانے کے نہیں ہونا ہے، بلکہ لوگ اگر دیکھیں تو ہم کو کہیں یہ تو عاشق رسول ہے. ہمارے عمل کو دیکھ کے، ہمارے اتباع کو دیکھ کے کرنا. ایک ہمارے مسلمان بھائی ہیں، وہ بیچارے عمل اتنا کہتے ہیں، لیکن مسئلہ وہاں پر ہو جاتا ہے کہ وہ محبت میں تھوڑے سے ان کے پاس کمی پیشی رہ جاتی ہے. تو دونوں غلط ہیں، ہم بھی غلط ہیں، وہ بھی غلط. عمل بھی ہونا ہے، ساتھ میں محبت بھی ہونا ہے، دونوں ضروری ہے. تو یہ نصیحت لرسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور پھر ولی ائمۃ المسلمین، اور مسلمین کے ائمہ یعنی لیڈرز، امام. تو یہاں پر دیکھیے اماموں میں دو جہتیں ہو سکتے ہیں. ایک تو ہے ریلیجس لیڈرز، یعنی ہمارے علماء کرام، فقہاء کرام، محدثین کرام. اور دوسری طرف ائمہ کا مطلب یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے سیاسی لیڈرز. تو یہاں پر ایک بات پر غور کرنا ضروری ہے کہ آج مسلمانوں کا ایک خلیفہ نہیں ہے، ایک سیاسی لیڈر نہیں ہے مسلمانوں کا ایک. تو خلافت تو آج ہے نہیں. تو یہاں پر اگر ہم علماء کی بات کریں تو میں بعد میں آتا ہوں سیاست دانوں پر، لیکن علماء کی اگر ہم بات کریں تو علماء جو فرمائے ان کی اتباع کرنا، ان سے حجت بحث نہیں کرنا. جی آپ کو نہیں معلوم، آپ کیا پڑھے ہوئے ہیں، آپ کو تو دنیا کا کچھ بھی نہیں معلوم، آپ خالی دین کرتے رہتے. تو یہ وہ جو کہتے ہیں وہ ان کے پاس علم ہے اس لیے کہتے ہیں. اور یہاں پر اس سے پہلے یہ بات پتا ہونا آپ کو کہ عالم کون ہے اور فراڈ کون ہے. مسئلہ آج کل یہ بھی ہو گیا ہے کہ تھوڑے علماء نام کے ہیں اور تھوڑے مقررین ہیں، خطبہ ہیں صرف. ان کو اگر آپ جا کے پوچھیں گے بھائی ذرا عربی کتاب تھوڑی عربی عبارت پڑھ کے بتائیے، انہوں عربی عبارت نہیں پڑھ سکتے. انہوں آپ کو خطیب اتنے زبردست خطابت کرتے ہیں، انہوں اتنا زبردست اوریٹری ہے ان کے پاس کہ آپ سنیں تو آپ بولنا کیا بیان کریں ماشاءاللہ. لیکن آپ جب ان سے آ کے علم کی بات کرتے ہیں تو کچھ علم ہی نہیں رہتا، ان کو کتاب بھی پڑھنے نہیں آتی. تو یہاں پر نصیحت للائمۃ المسلمین میں یہ بھی شمار ہے کہ ہم پرکھیں کہ سامنے والا اصلاً عالم ہے یا دکھاوا کر رہا ہے، صرف خطیب ہے. جب وہ عالم رہے گا تو اس کی اتباع ہوگی، خطیبوں کی اتباع نہیں ہوتی. خطیب کچھ بھی بول دیتا جوش میں آ کے. تو یہ بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. اس لیے میں بھی کوئی عالم نہیں ہوں، تو آپ حضرات کو چاہیے کہ میں جو بھی عرض کر رہا ہوں جا کر اس کی تحقیق کر کے دیکھنا کہ انہوں نے کچھ غلط سلط تو نہیں بول دیا.
ہمارے استاد بھی ایسی کہے ہم کو کہ میں جو بھی تم کو کہہ رہا ہوں میں کتاب سے دیکھ کر کہہ رہا ہوں، ضرور ہے کتاب پڑھ کر، لیکن میرے سے غلطی ہو سکتی، تو وہ تو عالم ہے، انہوں نے میرے کو ایسا فرمایا، تو میں تو اور کچھ بھی نہیں ہوں، تو آپ حضرات بھی اگر میں سے کچھ بھی سن رہے ہیں تو اب حکم کی دیا گیا ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں یہ سب، ورنہ میری اوقات نہیں ہے۔ تو میں جو بھی کہہ رہا ہوں ضروری ہے کہ آپ حضرات جا کر اس کو ڈبل چیک کریں، ویریفائی کریں کہ یہ جو بھی کہہ رہے ہیں وہ اس میں صحیح ہے نہیں ہے، تو اس میں بھی شامل ہو جاتا ہوں۔ ضروری ہے کہ میں صرف ایک اسٹوڈنٹ ہوں، اسٹوڈنٹ بھی نہیں بلکہ کوشش کر رہا ہوں، تو ویسے ہی ضروری ہونا علماء کون ہے پہچاننا، ان کی شناخت کرنا ضروری ہے ہم کو، پھر اتباع ان کی کریں گے، ہم ایسے ویسے خطیب کی اتباع نہیں کریں گے، خطبہ کچھ بھی بول دیتے۔ اور جو سیاسی ہماری لیڈرشپ ہے، اصلاً تو ہونا چاہیے تھا یہ کہ ہمارے پاس آج ایک ہمارا لیڈر ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ نہیں ہے آج، 100 سال پورے ہو گئے۔ تو کیونکہ اسلام، دیکھیے اسلام کو قوت والا ہونے کے لیے، اسلام طاقتور ہونے کے لیے اسلام کی لیڈرشپ ہونا ضروری ہے، ایک پولیٹیکل لیڈرشپ سیاسی اور ایک ریلیجیس لیڈرشپ، تو دونوں لیڈرشپ ہونا ضروری ہے اسلام کی۔ آج ریلیجیس لیڈرشپ ہے ایک حد تک، لیکن پولیٹیکل لیڈرشپ بالکل نہیں ہے ہماری۔ تو وہ اب کیوں یہاں پر نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ ان سے بغاوت نہیں کرنا۔ آپ عقیدے کے کتب میں انشاءاللہ ہم جب پڑھیں گے عقیدہ، اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر علماء اہل سنت عقیدے میں لکھتے ہیں کہ ایک مسلمان آپ کا حکمران ہے، یعنی آپ کا خلیفہ ہے جو سب مسلمانوں کا۔ جی، تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ تمام مسلمانوں کا جو خلیفہ ہے، جو پولیٹیکل لیڈر ہے، اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنا، اگرچہ مسلمان کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، کافر تو مسلمانوں کا لیڈر نہیں ہو سکتا۔ تو ایک اسلامی حکومت میں آپ کا جو حکمران ہے وہ کتنا بھی ظالم نہ ہو، ظالم ہونے دو، فاسق ہو، گنہگار ہو، علانیہ بھی اگر وہ گناہیں کرتا ہے، تو علماء کرام لکھتے ہیں عقیدہ کتب میں کہ ہم کو ان سے بغاوت نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کر کے دیکھ لیے پہلے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اسلام کی سٹیبلٹی پر اس سے فرق پڑتا، پولیٹیکل سٹیبلٹی اسلام کی وہاں پر ویک ہو جاتی۔ آپ اندر ہی اندر سول وار اگر ہوا، اگر لوگ اپنے مسلمان حکمران خلیفہ کے خلاف ٹھہر گئے، تو پھر کیا ہوتا، انارکی کی طرف جانے کی وہاں پر اندیشہ ہو جاتا، اور اسلام اس کی وجہ سے کمزور ہو جاتا۔ ہم کو ایک مسلمان اگر اس حکمران ہے، وہ غلطیاں کر رہا ہے، گناہیں کر رہا ہے، جا کے اس کو سمجھانا، یا علماء کے سے اس کو طرف رجوع کرو، کہنا کچھ بھی کہنا، اس کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھانا۔ یہ اکثر علماء کا یہی قول ہے، کیونکہ اس سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی آ جاتی ہے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی مسلم لیڈر ہے ہی نہیں، تو آج ہم بالکل ویک ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ اسی چیز کو روکنے کے لیے علماء لکھے ہیں کہ مسلمان حکمران اگر ہو تو اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو۔ تو یہ تھوڑے علماء کا اس سے اختلاف ہے، لیکن میجورٹی اوپینین یہی ہے۔ تو انشاءاللہ عقیدے میں ہم اس پر اور گفتگو کریں گے۔ تو ہمارے ائمہ سے نصیحت کا مطلب یہی ہے کہ وہ اگر سیاسی لیڈر ہیں تو ان کو سمجھانا، ان کے لیے دعا کرنا، کیونکہ وہ ٹھیک رہیں گے تو پھر ہمارے امور بھی ٹھیک رہیں گے۔ اگر وہ ان سے مشاکل میں پڑ گئے وہ، تو پھر ہم بھی مصیبتوں میں پڑ سکتے ہیں۔ تو ان کے لیے دعا کرنا، ان کو نصیحت کرنا، ان کو سمجھانا، ایسا کریے ویسا کریے، جو بھی ذرائع ہو سکتے ہیں اس کے ذریعے۔ اور جو ہمارے علماء ہیں، فقہا ہیں، ان کے لیے دعا کرنا، ان کی پیروی کرنا، وہ جو فرمائے ان کے حکم کو ماننا دین کے امور میں، کیونکہ ان کو وہ محنت کرے ہوئے ہیں، کئی سال انہوں نے مشقت کی ہے، ان کو پتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے دین کے معاملات میں۔ اچانک آ کے یہ نہیں شروع کر دینا کہ جی مجھے پتا ہے، میں چند کتابیں پڑھ لیا اور اب میں الحمدللہ عالم بن گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ علماء کئی سال محنت کی ہیں۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے لوگ فتویٰ نہیں مانتے، یہ فتویٰ دے دیے، کیا الٹا پلٹا فتویٰ دے دیے، یہ وہ۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو فتویٰ دینا ہے آپ جائیے، اتنے سال محنت کریے، پورا اپنا وقت صرف کریے،
اور پھر آپ فتویٰ دئیے اور آپ اس پہ عمل کریے، تو وہ لیول پہ آئیے آپ. تو یہ باتیں ضروری ہیں، نصیحت لائمۃ المسلمین کے تحت یہ ضروری ہے، یہ مطلب ہے. اور وعامتہم، اور جو عوام الناس ہے مسلمانوں کے، ان کے لیے بھی. تو یہاں پر obviously عوام الناس کا مطلب آج کل تو اب جیسا ہمارا پڑوسی ہے، کبھی غیر مسلم بھی ہو سکتا، تو یہاں پر ہم غیر مسلم کو بھی اس میں شمار کر لیں گے، چونکہ یہ جو ہے جرا اعلیٰ مجر الغالب ہے یہ، کہ کبھی کیا ہے عموماً ان جنرل بات کہی جاتی ہے لیکن اس میں دوسرے فرقے کے لوگ بھی شامل ہو جاتے. تو یہاں پر اگر ہم عوام الناس کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے اگر کوئی غیر مسلمان بھائی بھی ہے ہمارے بازو اطراف و کناف، تو ہم ان کے لیے بھی بھلائی چاہنا ہے، ان کے لیے بھی ہم سنسیئرلی کنسرنڈ رہنا ہے. یہ ہمارا دین سکھاتا ہمارے. اب قرآن میں لکھا ہوا ہے قتل کر دو پورے مشرکین کا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مشرکین کا ختم کر دیں گے آپ، نہیں، وہ خاص ایک وقت کے لیے تھے وہ. اب obviously علماء تفسیر بھی فرماتے ہیں العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص سبب، کہ جو عبرت ہے ایکچولی قرآن جو ہے ہر وقت کے لیے ہے، کوئی خاص ایک وقت کے لیے نہیں ہے. تو شان نزول ہے اس کا، وہ الگ اس کا بات ہوگی وہاں پہ، لیکن ہر وقت کے لیے ہے قرآن. تو وہ بات بھی خیال رکھنا ہے کہ جو ہم سے لڑتا ہے تو ہم اس سے لڑیں گے، جو ہمارے خلاف ناحق لڑتا ہے، ہمارے دین کے لیے خلاف لڑتا ہے ہم سے، تو ہم اس سے لڑیں گے. لیکن جو ہمارا ساتھ رہتا ہے، پڑوسی ہے، پڑوسی کا حق ہے، تو کیا ہم یہ بولیں گے کہ نہیں مسلمان نہیں ہے پڑوسی تو اب انہیں میرا پڑوسی نہیں رہا؟ نہیں، ہمارا دین یہ نہیں سکھاتا. تو اس میں عامتہم میں اگر آپ کے ساتھ کوئی غیر مسلمان ہے، کام کرتے ہیں ان کے ساتھ آپ، تو ان سے بھی آپ کو نصیحت کرنا ہے، یعنی ان کے لیے بھلائی چاہنا ہے، اخلاص سے رہنا ہے ان کے ساتھ. تو یہ عوام الناس کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے جو جو ہو سکے محنت کرنا، جو بھی ذریعے سے، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، مال و دولت ہے، اس کے ذریعے میں مدد کریے ان کی، جو بھی ہو سکتا کیجیے. یہاں تک کہ ایک واقعہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ان کا ایک واقعہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ ایک گھوڑا لینے کے لیے اپنے غلام کو بھیجے کہ میاں ذرا وہ گھوڑا لے کر آؤ وہاں سے مارکیٹ میں سے، سوق میں سے. ٹھیک ہے، بازار گیا آپ کا غلام، اور بات کر لیا جو گھوڑے والا تھا، جو تاجر تھا، اس سے بات کر لیا کہ ایک رقم مقرر کی گئی کہ اتنے میں خریدیں گے. تو وہ رقم تھی 300 درہم یا دینار، درہم تھی شاید. الغرض وہ بات کر لیے، اب صرف غلام بولے آپ اب ہمارے گھر کو آ جائیے، ہمارے جو آقا ہیں انہیں ایک بار دیکھ لیتے کہ کیسا ہے گھوڑا، اچھا ہے نہیں ہے، اس کے بعد ہم گھوڑا لے لیتے، آپ کو پیسے دے دیتے. تو وہ تاجر کو وہ غلام گھر پر لے کر آیا حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس، اور آپ دیکھیں گھوڑے کو، ٹھیک ہے گھوڑا اچھا ہے، کیا اچھا گھوڑا لے کے آئے. 300 درہم ذرا کم دکھ رہے میرے کو، 400 کر دو. اب دیکھیے بڑھا دیا رقم. اب وہ جو تاجر ہے انہیں بول رہا جی حضرت بالکل، میں تو 300 پہ راضی تھا، آپ 400 فرمانا تو پھر میں تو بالکل راضی ہوں. پھر اور تھوڑا جائزہ لیے گھوڑے کو، تھوڑا اور دیکھے پرکھے، نہیں میاں 400 بھی کم ہے، 500 کر دو. 500 کر دیا. پھر سے بالکل جی میں تو راضی ہوں، رقم بڑھا دے رہے ہیں آپ. ایسے کر کے 600، 700 اور 800 پر آ گئے. آپ دیکھیے 300 پہ بات ہوئی تھی اور 800 پر آ گئے. اور اب پھر بولے ہاں 800 رقم صحیح ہے اس کے لیے، ایک گھوڑے کے لیے. تم بہت کم میں بیچ رہے تھے اس کو، کیا ہے میاں 800 ہے اس کی رقم، صحیح رقم. 800 دینار دے کر، 800 درہم دے کر اس کو آپ خرید لیے. تو یہاں پر اب جو غلام ہے وہ پوچھا آخر یہ کیا ہے حضرت، میں اتنی کم رقم میں لے کر آیا تھا اور آپ اس کو بڑھا کر خرید لیے. تو حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرمائے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر جب بیعت کیا تھا، تو بیعت کا مطلب کیا ہے
قسم وعدہ وعدہ لینا ہے وہاں پہ. تو وعدہ کیا کیا وعدے لے کر میں بیعت کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں بایعت رسول اللہ، اور یہ حدیث مبارکہ میں مل جاتا ہے. بایعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم. میں بیعت کیا تھا نماز قائم کرنے پر، یہ وعدہ لیا تھا سرکار لیے تھے میرے سے. اور میں یہ وعدہ کیا تھا کہ میں زکوٰۃ ادا کروں گا وقت پر، اور ہر ایک مسلمان کے لیے میں بھلائی چاہوں گا. اس پر میں بیعت کیا تھا. تو اس سے پتا چلتا ہے یہ صحابی رسول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ یہ فرما رہے ہیں تو عوام الناس کے لیے جو بھی ہو، ہمارا مسلمان بھائی ہے، جو بھی ہے، ہمارا غیر مسلم بھائی بھی اگر ہمارا ساتھ والا ہے، پیار محبت سے رہتا ہے ہمارے ساتھ، اس کے لیے بھی بھلائی چاہنا ہے. یہ تو ہمارا دین کی تعلیمات ہے. تو یہ ضروری ہے. آج ہم افسوس کے ساتھ جو باہر جو منڈی پر موجود ہے بیچنے والا غریب، اس کو بھی چکاتے ہیں. تو کوشش کرنا چاہیے کہ غریبوں کی ہم مدد کریں، بلکہ ان کو زیادہ پیسے دے کر خریدیں. اللہ کا توفیق عطا فرمائے. اور جو تجار ہم کو لوٹتے ہیں، وہاں پر ذرا غور و فکر کریں، نہ کہ غریبوں کے اوپر. تو یہ حدیث مبارکہ یہاں پر مکمل ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ حدیث کے پیکر بن جائیں، کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے لیے اور اس کی کتاب کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور ائمۃ المسلمین اور عامتہم، ان سب کے لیے نصیحت کرنا، ایسا ہم کو سچا مسلمان بنا دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا.